کالا جادو کرنے کروانے اور اس کے لیے پیسے وغیرہ دینے کا حکم۔ آج کے اس فتویٰ کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ کالے جادو کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے اور اس کے اندر کیا خرافات ہوتی ہیں، اور کالے جادو کرنے کروانے کے حوالے سے جو پیسوں کی لین دین ہوتی ہے ان کا کیا شرعی حکم ہے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا، اور وہ کون 3 لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ تمام اس فتویٰ کے اندر ہم سننے والے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ فتویٰ اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک خاتون روحانی علاج کرتی یعنی عاملہ ہے، جس کے لیے اس نے واٹس ایپ پر گروپ بنایا ہوا ہے جس میں وہ استخارے، خوابوں کی تعبیریں، روحانی علاج کرتی ہے، اور اس علاج کرنے کی وہ فیس بھی چارج کرتی ہے۔ ایک عورت کے شوہر کا کوئی مسئلہ تھا تو اس عورت نے اس روحانی علاج کرنے والی خاتون سے استخارہ کروایا، تو استخارے میں عملیات کا اشارہ آیا جس کی کاٹ کرنے کے لیے اس نے بولا کہ کچھ پیسے لگیں گے، اور پھر کچھ دنوں بعد اس عاملہ خاتون نے بتایا کہ کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے جس کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوگا، اور اس کے لیے جس عورت کا مسئلہ ہے وہ اپنی بے پردگی والی برہنہ تصاویر دے گی، اس کے ذریعے وہ کالا جادو کر کے اس کا مسئلہ حل کرے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تصویریں اس کے پاس امانت رہیں گی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر یقین نہیں ہے تو میری تصویر اپنے پاس رکھ لو، اور پھر اس نے اپنی بے پردگی والی تصویر بھیج دی۔ اس پس منظر میں پوچھنا یہ ہے: نمبر 1، کالے جادو کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ نمبر 2، اس کے لیے بے پردگی والی تصاویر دینا کیسا ہے؟ نمبر 3، کیا اس عمل کے لیے پیسے دینا شرعاً جائز ہے؟ جواب: نمبر 1، کالا جادو نہ جائز و حرام بلکہ کفری اقوال و افعال پر بھی مشتمل ہوتا ہے، اس لیے کالا جادو کرنا اور کروانا سخت ناجائز و حرام گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت واضح اور کھلے انداز میں جادو کی مذمت بیان کی گئی ہے اور بہت سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، بالخصوص اگر جادو کے عمل میں کسی قسم کا کفری اعتقاد، مثلا ستاروں، شیاطین کو مؤثر ماننا، کفری قول یا کفری فعل، مثلا قرآن پاک کی کسی ذریعے سے توہین کرنا وغیرہ پایا جائے تو جادو کرنے والا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس طرح اگر جادو کروانے والے شخص میں بھی ستاروں، شیاطین کو مؤثر ماننے کا اعتقاد پایا گیا یا اس کفری قول یا فعل پر راضی ہوا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہی ہے، اور ایسا بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کالے جادو میں کوئی کفریہ بات نہ پائی جائے، اور اگر بالفرض اس میں کوئی کفریہ بات نہ بھی پائی جائے پھر بھی یہ سفلی عمل ہے جو ناجائز و حرام ہے۔ ایمان کی سلامتی، قبر و حشر کے عذاب سے بچنے کے لیے کالا جادو کرنے اور کروانے سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج کروایا جا سکتا ہے، اس میں جان کے ساتھ ساتھ ایمان کی بھی سلامتی ہے۔ جادوگر کبھی کامیابی نہیں پا سکتا، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان: اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترجمہ کنز العرفان: بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اور اس کو مباح یعنی جائز جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرما بردار و نافرمان کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں منافی ایمان کلمات و افعال ہوں۔ جو اس سے بچے نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ یہی امام ابو منصور ماتوریدی کا قول ہے۔ جامع ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، ترجمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ترجمہ اللہ عز و جل قیامت والے دن زکوٰۃ نہ دینے والے، یتیم کا مال کھانے والے، جادوگر اور دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جادو کی تصدیق کرنے والے کی مذمت سے متعلق حدیث پاک میں ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 قطع تعلقی کرنے والا، نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادو سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد والے دن بھاگ جانا، پاک دامن اور غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ جادو کے گناہ کبیرہ میں ہونے سے متعلق حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ 7 ہیں: اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا، جادو، جہاد سے بھاگنا، سود کھانا اور یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ اس طرح اس کے گناہ کبیرہ ہونے سے متعلق الجوہرۃ النیرہ میں ہے، ترجمہ جادو کرنا، بغیر عذر گواہی چھپانا، بغیر عذر رمضان کا روزہ چھوڑنا اور قطع تعلقی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی جادو کی مختلف اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ترجمہ اور حاصل یہ ہے کہ جادو کی تمام اقسام مطلقاً حرام ہیں۔ شیخ الاسلام المسلمین امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اقولو یوں ہی حاضرات اگر عمل علوی سے غرض جائز کے لیے ہو اور اس میں شیطین سے استعانت نہ ہو جائز ہے، ہاں اگر سفلی عمل ہو یا شیطین سے استعانت تو ضرور حرام ہے، بلکہ قول یا فعل کفر پر مشتمل ہو تو کفر ہے۔ اس طرح سفلی عمل کی بہر صورت حرام ہونے سے متعلق آپ رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، اعمال سفلیہ کے اصل میں حرام ہیں۔ فتاوی بحر میں سوال ہوا کہ ہندو بالوں پر منتر پڑھ کر سانپوں سے بچنے کے لیے گھروں کے چاروں طرف ڈال دیتے ہیں، یہی عمل مسلمان بھی کروائیں تو کیا حکم ہوگا؟ اس کے جواب میں فرمایا، اگر اس منتر میں کوئی لفظ کفر کا ہے یا اس عمل میں کوئی فعل کفر کا کرنا پڑتا ہے تو اس کا کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والے سب کافر ہو گئے۔ سب پر توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح ضروری ہے، اور اگر کوئی قول یا فعل کفر نہ ہو تب بھی ایسا سفلی عمل کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، جائز طریقے سے روحانی علاج کیا جائے تو اس کے لیے بھی بے پردگی، برہنہ تصاویر دینا، ننگی تصاویر دینا ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ناجائز کام کے لیے دی جائیں، کہ یہ سراسر فحاشی و بے حیائی ہے جو شیطانی کام ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ اور خوبصورت دین ہے جس میں اس طرح کی خرافات کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، بلکہ فحاشی پھیلانے والوں سے متعلق تو سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، لہٰذا اس عمل کے لیے بے پردگی اور فحاشی والا تصاویر ہرگز نہیں دے سکتے۔ فحاشی و بے حیائی شیطانی کام ہے، چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ اور بے حیائی پھیلانے والوں سے متعلق قرآن مجید میں ہے، ترجمہ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بے پردگی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اس آیت کی تحت تفسیر صراط الجنان میں ایک قول یہ ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ بے پردگی والا لباس پہنا ہو، اس سے متعلق بھی جہنم کی وعید ہے، چاہے جائے کہ کسی کے سامنے بے لباس ہوا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دوستیوں کی 2 جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی، بے حیائی کی طرف دوسروں کو مائل کرنے اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی ڈھلکی ہوئی کوہانے ہوں۔ یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت مرقات المفاتیح میں ترجمہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ باریک کپڑے پہنیں گی جس سے ان کا بدن جھلکے گا، اگرچہ یہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی۔ کسی کا ستر دیکھنے اور دکھانے والے سے متعلق حدیث پاک میں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نگاہی کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ ستر عورت ہر حال میں لازم ہے، چنانچہ بہار شریعت میں ہے ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں، تنہا ہو یا کسی کے سامنے، بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں، اور لوگوں کے سامنے یا نماز میں تو ستر بالاجماع فرض ہے۔
نمبر 3، کالا جادو کرنے کی اجرت لینا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح اجرت دینا بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ سراسر ناجائز اور گناہ والا کام ہے، جبکہ گناہ والے کام کا اجارہ کرنا، اس کی اجرت لینا، اسی طرح اس کی اجرت دینا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ گناہ کے کام کا اجارہ کرنا بھی گناہ ہے، چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں ہے ترجمہ گانے، نوحے اور اس طرح تمام لہو و لعب کے کاموں پر اجارہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ معصیت یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہے اور معصیت کا استحقاق کسی عقد سے نہیں ہوتا۔ ناجائز کام کی اجرت کے حرام ہونے کے بارے میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، حرام فعل کی اجرت میں جو کچھ لیا جائے وہ بھی حرام کے اجارہ نہ معاصی پر جائز ہے نہ اطاعت پر۔ اگرچہ دی جانے والی اجرت حلال مال سے دی جائے پھر بھی یہ اجرت لینا ناجائز ہی ہے، چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، ایک وہ جس میں خود ناجائز کام کرنا پڑے، جیسے یہ ملازمت جس میں سود کا لین دین، اس کا لکھنا پڑھنا، تقاضا کرنا اس کے ذمہ ہو، ایسی ملازمت خود حرام ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ خالص مال حلال سے دی جائے۔ وہ مال حلال بھی اس کے لیے حرام ہے، مال حرام ہے تو حرام در حرام۔ مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، معصیت ناجائز کام کرنے پر اجرت بھی معصیت یعنی ناجائز ہوتی ہے، لہذا جس طرح تصویر بنانا حرام ہے، اس کی مزدوری لینا بھی حرام ہے۔ جس چیز کا لینا ناجائز ہوتا ہے وہ دینا بھی ناجائز ہے، لہذا دینے والے شخص کے لیے بھی یہ اجرت دینا جائز نہیں۔ چنانچہ الاشباح والنظائر میں ترجمہ جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے، جیسے سود۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم۔